کیا آپ کو یاد ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب ترکی میں حجاب پہننا ممنوع تھا؟ حجاب پہن کر پارلیمنٹ تو کیا یونیورسٹی کی دہلیز پر قدم رکھنا ممکن نہیں تھا۔ یہ وہی ترکی تھا جو کبھی خلافت عثمانیہ کا مرکز ہوا کرتا تھا، جس نے 3 بر اعظموں پر حکومت کی تھی۔ وہی سرزمین جہاں امت مسلمہ کی سیاسی وحدت کی نمائندگی کی جاتی تھی۔ اور پھر ایک دور آیا، اسی خلافت عثمانیہ کو اپنے ہی ملک میں جگہ نہ مل پائی۔ بالآخر 1924 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ خلافت کے خاتمے کے بعد یہ ملک سخت سیکولر نظام میں تبدیل ہو گیا۔ یہ ملک کبھی اسلامی تہذیب و تمدن کی روشنی سے منور ہوا کرتا تھا۔ اسی ملک میں مذہب کو ریاستی نظام سے عملاً جدا کر دیا گیا، لیکن وقت کا پہیہ پھر گھوم گیا۔ آج اسی ترکی میں باحجاب خاتون نائب وزیر داخلہ کے منصب تک پہنچتی ہے۔ یہ محض ایک تقرری نہیں ہے، بلکہ تاریخ کے ایک طویل اور آزمائش پر سفر کا علامتی اختتام محسوس ہوتی ہے۔ کبرا گوران یلدباشا کو نائب وزیر داخلہ مقرر کیا گیا، ترکی کے سیاسی و سماجی ارتقاء کی ایک اہم علامت بن کر سامنے آئی۔ 1924 میں مصطفیٰ کمال اتاتürk کی قیادت میں خلافت عثمانیہ کو باضابطہ طور پر ختم کر دیا گیا۔ اسی اقدام نے نہ صرف ترکی بلکہ پوری مسلم دنیا کی سیاست کو بدل کر رکھ دیا۔ اتاتürk نے جدید ترکی کو ایک سخت گیر سیکولر ریاست کی صورت میں تشکیل دیا، جہاں مذہب کو نجی زندگی تک محدود کرنے کی پالیسی اپنائی گئی۔ مدارس بند کر دیے گئے، عربی زبان اور عربی رسم الخط کو ختم کر دیا گیا، اس کی جگہ لاطینی رسم الخط نافذ کیا گیا۔ یہاں تک کہ اذان کو ترکی زبان میں دینے کا حکم جاری کیا گیا اور مذہبی علامات کو ریاستی اداروں سے بے دخل کر دیا گیا۔ حجاب کو قانونی طور پر ممنوع نہیں کیا گیا، لیکن سرکاری اداروں میں اس کی حوصلہ شکنی کی گئی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں ترکی کی ریاستی شناخت اور اس کی تاریخی اسلامی میراث کے درمیان واضح فاصلہ پیدا کیا گیا۔ 1980 کا دور شروع ہوا، فوجی بغاوت، 1957 کے پوسٹ ماڈرن کوپ کے بعد سیکولر اسٹیبلشمنٹ نے مذہبی علامات کو بالجبر مٹانے کا عمل شروع ہو گیا۔ جامعات میں باحجاب طالبات کے داخلے پر پابندیاں عائد کی گئی۔ سرکاری ملازمتوں میں حجاب پہننے والی خواتین کے لیے دروازے بند کر دیے گئے، قرآن پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی، یہاں تک کہ اگر کوئی نماز پڑھتا تو اس پر سرکاری نگرانی رکھی جاتی۔ یہ وہ دور تھا جب لوگوں کو اپنے ایمان اور کریئر کے درمیان انتخاب کرنا پڑتا تھا۔ 1999 میں ایک تاریخی واقعہ پیش آیا جب مروہ خواخچی رکن پارلیمنٹ منتخب ہو کر آئی، جو باحجاب رکن پارلیمنٹ تھی۔ انہیں پارلیمنٹ میں حلف اٹھانے سے زبردستی روک دیا گیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم بیولنٹ ایکیوٹ نے ایوان میں کھڑے ہو کر کہا، یہ اس جگہ کو چیلنج کرنے آئی ہے، انہیں ان کی حد بتائی جائے۔ یہ منظر سارے عالم نے دیکھا اور ترکی میں حجاب کے مسئلے کو شناخت کی جنگ بنا دیا۔ وَأَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں۔ مگر اس حکم پر عمل کرنے والی خواتین کو ریاستی اداروں میں رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ 2002 میں رجب طیب اردگان کی قیادت میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی اقتدار میں آتی ہے۔ اس کے بعد مرحلہ وار اصلاحات کا عمل شروع ہوتا ہے۔ 2010 کے بعد جامعات میں حجاب پر عائد عملی پابندیاں نرم کی گئی۔ 2013 میں سرکاری دفاتر میں حجاب کی اجازت دی گئی۔
पुलिस और दीगर रियासती इदारों में भी बदतरीज नरमी की गई। 2016 के बाद फौज में भी ज़वाबित में तब्दीलियां आई। ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। ये तब्दीली अवामी हिमायत, सियासी हिकमत अमली और तवील जिद्दोजहद का नतीजा थी। आज जब कुबरा गुरान यदबशा नायब वज़ीर दाखिला के मनसब पर फायज हुई हैं, तो ये महज एक इंतज़ामी फ़ैसला नहीं बल्कि एक अलामती पेशरफ्त भी है। वज़ारत दाखिला तुर्की का एक निहायत बाअसर इदारा है जो दाखिली सलामती, तूबाई निज़ाम नस्क और इंतज़ामी ढांचे की निगरानी करता है। वही निज़ाम जहाँ कभी हिजाब को रियासती नज़्म के ख़िलाफ़ समझा जाता था, बाहिजाब ख़वातीन क़यादत का हिस्सा है। ये उस उम्र की अलामत है कि तुर्की में इस्लामी शिनाख्त को मुकम्मल तौर पर निजी दायरे तक महदूद रखने का तसव्वुर बदल चुका है। अगरचे हिजाब पर पाबंदियों का खात्मा एक बड़ी पेशरफ्त है, मगर तुर्की की सियासत अब भी नज़रियाती कशमकश से आज़ाद नहीं। सेक्युलर और मजहबी हलकों के दरमियान तनाव बदस्तूर मौजूद है। नाक़दीन के मुताबिक रियासत और मजहब के ताल्लुक़ का सवाल अब भी तुर्की की सियासत में बुनियादी अहमियत रखता है, लेकिन एक हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि जिस अलामत को कभी ऐवान इक़्तिदार से बाहर रखा गया था, वो आज उन्हीं ऐवानों में जगह बना चुकी है। तुर्की में हिजाब का सफ़र हमें ये सबक देता है कि तारीख़ जामिद नहीं रहती। सियासी और समाजी हालात बदलते हैं, मगर शनाख्त की जिद्दोजहद अगर सब्र और हिकमत के साथ जारी रहे तो तब्दीली मुमकिन हो जाती है। आज तुर्की की सड़कों, जामियात और पार्लियामेंट में हिजाब एक तनाज़ु नहीं बल्कि क़ानूनी हक़ है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आजमाइश आरज़ी होती है, मगर ईमान और इस्तिक़ामत मुस्तक़िल असर छोड़ते हैं। अल्लाह ताला हर उस कौम को इज़्ज़त अता फ़रमाए जो अपनी शनाख्त को हिकमत और अदल के साथ ज़िंदा रखने की जिद्दोजहद करे।